ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ رام مندر کے افتتاحی تقریب کے دن ملک بھر میں مرکزی حکومت کے دفاتر کو آدھے دن کی رہے گی چھٹی۔ بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر ونگز ایئر شو کا مرکزی وزیر نے کیا آغاز۔ بلقیس بانو کیس، 3 مجرم سپریم کورٹ سے رجوع، سرنڈر کے لیے مزید وقت دینے کی درخواست۔ RTC بسوں میں خواتین کو مفت سفر کی سہولت کے خلاف تلنگانہ ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی درخواست داخل۔ کالج نہ جانے پر باپ کی سرزنش، بیٹے نے لے لی پھانسی، منشیال ضلع میں افسوسناک واقعہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ مرکزی حکومت نے ایودھیا میں رام مندر کی افتتاحی تقریب کے دن تمام سرکاری دفاتر اور اداروں کو آدھے دن کی چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ملک بھر میں ہزاروں لوگ اس مہینے کی 22 تاریخ کو منعقد ہونے والے رام مندر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس تناظر میں مرکزی حکومت نے 22 جنوری پیر کو ملک کے تمام سرکاری دفاتر میں آدھے دن کی تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ یہ چھٹی مرکزی حکومت کے زیر انتظام تمام دفاتر پر لاگو ہے۔ تقریب میں شرکت کی اجازت دینے کے لیے ملک میں تمام مرکزی حکومت کے دفاتر، مرکزی اداروں اور مرکزی صنعتی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس آدھے دن کی چھٹی کا اطلاق پروگرام کے مکمل ہونے تک ہوگا۔ شہر حیدرآباد کے بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر ونگز انڈیا شو کا آغاز ہوا۔ وزیر شہری ہوا بازی جیوتر آدتیہ سندھیا نے شہر حیدرآباد کے بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر ونگز انڈیا شو کا آغاز کیا۔ ونگز انڈیا ایشیا کا سب سے بڑا شہری ہوا بازی کا شو ہے، جس کے ذریعے نئے طیارے، شہری ہوا بازی کی سرگرمیاں، صنعتوں اور سیاحت کے شعبے میں ہوئی پیش رفت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ 4 روزہ پروگرام شہری ہوا بازی کی صنعت کے نمائندوں، فریقین کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا کام کر رہا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر سندھیا نے ہوا بازی کے شعبے کی سرگرمیوں کے تعاون کے سلسلے میں حکومت کے عزم کا اظہار کیا تاکہ اس شعبے کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں اس شعبے میں ہونے والی ترقی اور جدید دوسرے شعبوں تک پہنچ رہی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اس شعبے میں پیدا ہونے والی ملازمت 6 مزید ملازمتیں پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی شہری ہوا بازی میں نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان ایک چمکتا ہوا ستارہ بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھریلو ٹریفک میں 57% کا اضافہ ہوا اور ہندوستان کی شہری ہوا بازی 5ویں بڑی مارکیٹ بن گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسافروں کی آمد و رفت 2030 تک 300 ملین تک بڑھ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 2030 تک ملک کے موجودہ 149 ایئرپورٹس کی تعداد کو بڑھا کر 200 ایئرپورٹس کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل میں 2 نئے گرین فیلڈ ایئرپورٹس قائم کیے جائیں گے۔ اس شو میں 100 سے زائد ممالک سے تقریباً 1500 مندوبین، تقریباً 5000 نمائندے اور 1 لاکھ سے زائد افراد شرکت کر رہے ہیں۔ شو کے دوران تقریباً 500 بزنس ٹو بزنس میٹنگز بھی ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی جدید ترین ہوائی جہاز اور انجینئرنگ کا نیا معجزہ ایئر بس اے پہلی بار حیدرآباد میں ونگز انڈیا شو میں دکھایا جا رہا ہے۔ And I'd like to go over 5 major events that have happened today. The first is the landmark order, the first order of its kind to be signed in India for the procurement of triple-digit aircraft. ACASA's order of 150 Boeing aircraft is the first order to be signed on Indian soil. And this is in addition to the already 22 that are in their fleet and the balance 54 that are awaiting delivery. So their first order were for 76 aircraft, and now this is the second order which will start coming in. بلقیس بانو کیس کے 3 مجرم سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے اور انہوں نے خود سرنڈر ہونے کے لیے کچھ وقت طلب کیا ہے۔ واضح ہے کہ بلقیس بانو کیس میں سپریم کورٹ نے گجرات حکومت کی جانب سے 11 قصورواروں کو بری کرنے کے فیصلے کو منسوخ کر دیا تھا اور 2 ہفتوں 21 جنوری تک تمام مجرموں کو سرنڈر ہونے کی ہدایت دی تھی۔ عدالت کے احکامات کے ساتھ ہی قصورواروں کو پکڑنے کے لیے جب پولیس ان کے گھر پہنچی تو ان میں سے بعض کے گھروں پر قفل پڑے ہوئے تھے۔
اس دوران آج 3 مجرموں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے انہیں سرنڈر ہونے کے لیے کچھ وقت دینے کی خواہش کی۔ ان مجرموں نے بتایا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر انہیں کچھ وقت چاہیے۔ تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ KCR لکڑی کے سہارے چل رہے ہیں۔ کلہے کی ہڈی کی سرجری اور صحت یاب ہونے کے بعد وہ واکنگ اسٹک کی مدد سے چل رہے ہیں۔ واضح ہے کہ چند دن قبل KCR پھسل کر گر پڑے تھے اور انہیں چوٹ آئی تھی، جس کے بعد انہیں حیدرآباد کے یشودا اسپتال میں شریک کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے ان کے کولے کی ہڈی کی تبدیلی کی کامیاب سرجری کی تھی۔ آپریشن کے بعد انہیں اسپتال سے گھر جانے کی اجازت دی گئی۔ وہ اس وقت اپنے گھر واقع بندرہ ہلز میں آرام کر رہے ہیں۔ کل واکنگ اسٹک کی مدد سے ان کے چلنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں ریاستی حکومت کی جانب سے RTC بسوں میں خواتین کو ریاست بھر میں مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کے خلاف ایک مفاد عامہ کی درخواست داخل ہوئی ہے۔ ناگر کرنول کے رہنے والے خانگی ملازم ہریندر کمار نے ہائی کورٹ سے درخواست کی کہ وہ مفت بس سفر سے متعلق جاری GO 47 کو معطل کر دے۔ درخواست گزار نے کہا کہ ریاستی حکومت کو بسوں میں خواتین کو مفت سفر فراہم کرنے کی سہولت دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ اس سے مرد اور خاتون مسافر میں امتیاز ہوتا ہے، جو دستور کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ ریاستی حکومت نے محکمہ RTC کی مختلف بسوں میں خواتین کو مفت سفر کی سہولت فراہم کی ہے، جبکہ دوسرے مسافرین سے ان کی محنت کی کمائی ٹیکس کے ذریعے حاصل کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مفت سفر کی سہولت سے خاتون مسافرین کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے مسافرین کو مشکلات پیش آ رہی ہے اور خواتین غیر ضروری طور پر بسوں میں سفر کر رہی ہے۔ ہائی کورٹ میں اس درخواست پر 2 دن کے اندر سماعت ہو سکتی ہے۔ امیر ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش مولانا حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا اور پیٹریوٹک ویوز ڈیلی و زیڈ نیوز TV چینل کے چیئرمین مولانا محمد ریاض احمد قادری اسامی نے بندرہ ہلز کی ایک مشہور بیکری و کیفیٹیریا بیکلور کا دورہ کیا۔ سید عظیم کی طرف سے شروع کردہ بیکلور سے متعلق معززین نے معیار کے حوالے سے ذمہ داروں کے عزم اور کیفے کے مثبت اثرات کی تعریف کی۔ ویسار کے ایک سرکردہ لیڈر جناب سید مشتبہ زین خواجہ اور محمد سلمان خان زیڈ نیوز TV اینکر و دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ جمیع مہمانوں نے سید عظیم کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر مولانا جعفر پاشا نے خیر و برکت کے لیے دعا فرمائی اور بیکلور کی مسلسل کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سڑک حادثے کے بعد حیدرآباد کی پولیس نے لڑکے کے ساتھ ساتھ اس کے والد کے خلاف بھی کیس درج کیا۔ ایراگڈے کے رہنے والے اگروال نامی شخص کا 17 سالہ بیٹا 3 دن قبل جوبلی ہلز کے سمیت برق رفتاری سے کار چلا رہا تھا۔ اس نے راستے میں ڈیوائیڈر کو ٹکر دے دی۔ پولیس وہاں پہنچی اور جانچ کی تو پتہ چلا کہ لڑکے کے پاس لائسنس نہیں ہے۔ پولیس نے لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے کے معاملے میں لڑکا اور نابالغ کو گاڑی دینے پر اس کے والد کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا۔ مدھیہ پردیش کے اندور میں نوجوان طالب علم کی کوچنگ سینٹر کلاس میں پڑھائی کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ 18 سالہ مادھو نامی طالب علم کی موت کی حتمی وجہ سامنے نہیں آئی، تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی موت دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ضلع کے مادھو جو مدھیہ پردیش پبلک سروس کمیشن MPPSC کے امتحانات کی تیاری کر رہے تھے۔ مادھو اپنے کوچنگ سینٹر کلاس میں اپنے ساتھی طلباء کے ساتھ پڑھائی کر رہے تھے کہ اچانک سینے میں درد کی وجہ سے وہ بینچ پر گر گئے۔ پریشان طلباء نے مادھو کو قریبی اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے تصدیق کی ہے کہ نوجوان پہلے ہی مر چکا ہے، تاہم مادھو کی موت کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ مادھو کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔ طالب علم کی کلاس روم میں گرنے کے مناظر وہاں موجود CCTV فوٹیج میں ریکارڈ ہو گئے۔ باپ کی جانب سے بیٹے کی سرزنش کرنے پر بیٹے نے پھانسی لے لی۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے ضلع منچریال کے نمنور گاؤں میں پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ سدھاکر کا اکلوتا بیٹا ساگر انٹرمیڈیٹ کا طالب علم تھا، جو 1 ماہ سے کالج نہیں جا رہا تھا۔ سدھاکر نے اس کی سرزنش کی اور اس سے کہا کہ وہ تعلیم کے بدلے ملازمت تلاش کر لیں۔ ساگر کی بہن ہرشیتا جب اسکول سے واپس ہوئی، جس نے اس کو پھانسی سے لٹکتا ہوا دیکھا اور اس نے اپنے والدین کو اس بات کی اطلاع دی، جس کے بعد وہ گھر پہنچے اور پولیس کو اس واقعے سے واقف کروایا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔
ضلع کلکٹر مزمل خان نے پیداپلی میونسپل کے مضافاتی علاقے چنداپلی میں دھان لگانے والے کسانوں کے کھیتوں کا معائنہ کیا اور کسانوں سے کاشتکار کے طریقوں، فصل سے ہونے والے منافع، کاشت میں درپیش مسائل اور دیگر مسائل کے بارے میں بات چیت کی۔ کلکٹر نے کہا کہ متعلقہ حکام کو اس طریقے سے کام کرنا چاہیے کہ وہ کسانوں کو آم سے لے کر فصلوں کی کٹائی اور فروخت تک ہر مرحلے میں کسانوں کو مشورہ اور تجاویز فراہم کریں تاکہ وہ زیادہ منافع حاصل کر سکیں۔ کسانوں کو کاشت کے نئے طریقوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کلکٹر نے عہدیداروں کو سمجھایا کہ وہ کسانوں کو تجاویز دیں تاکہ وہ کم سرمایہ کاری میں زیادہ منافع حاصل کر سکیں۔ وائس آف میڈیا قومی صحافتی تنظیم کا حیدرآباد میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ پنجاگٹا کے ماڈل ہاؤس میں منعقدہ اس اجلاس کی صدارت بی سندریش، صدر وائس آف میڈیا نے کی، جس میں صحافیوں کے دیرینہ مسائل اور اخبارات سے متعلق درپیش مسائل کو لے کر غور کیا گیا اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ، گورنر اور تلنگانہ اسپیکر سے ملاقات کر کے نمائندگی کرنے کا فیصلہ لیا گیا، جس میں ہاؤسنگ اسکیم، ہیلتھ کارڈ، ایکریڈیٹیشن کارڈ، صحافیوں کے بچوں کو مفت تعلیم، وائس آف میڈیا کے نمائندوں کو اسمبلی اور INPR پریس اکیڈمی میں نمائندگی، سینئرٹی اور ریٹائرڈ صحافیوں کو وظائف دیے جانے کا مطالبہ شامل ہے۔ اس موقع پر عبدالقادر نائب صدر وائس آف میڈیا، ڈاکٹر شانت نائب صدر وائس آف میڈیا، محترمہ ہما رانی، محمد فاروق الدین صدیقی، بسفراج ایڈیٹر تہلکہ.com، صدر حیدرآباد وائس آف میڈیا اور دوسرے موجود تھے۔ اس موقع پر صدر وائس آف میڈیا نے ایوب خان کو صدر تلنگانہ اردو ونگ کا تقررنامہ حوالے کیا اور شالپوشی کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی، جبکہ عبدالقادر نائب صدر وائس آف میڈیا نے تمام صحافیوں کا تعارف کروایا، وائس آف میڈیا کی جانب سے منعقد ہونے والے سیمینار سے متعلق معلومات فراہم کی۔ آخر میں ڈاکٹر اکبر شیخ، ساؤتھ انڈیا صدر وائس آف میڈیا نے تمام صحافیوں کا شکریہ ادا کیا۔ ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھی ایوب خان جو ہے آج یہاں ان کو مطلب صدر جو بنے ہیں ان کا پتر لیٹر ان کو آج ہمارے تلنگانہ وائس آف میڈیا کی طرف سے اور ساؤتھ آف انڈیا کی طرف سے ان کو سونپا جا رہا ہے۔ تھینک یو۔ TNGOC یونین اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حیدرآباد کے صدر KR راج کمار اور سیکریٹری بھاسکر کے علاوہ دیگر نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر حیدرآباد R روہینی کو سنکرانتی تہوار کی مبارکباد پیش کی اور شالپوشی کرتے ہوئے انہیں گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر سرکاری ملازمین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکولز و کالجز میں ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے۔ ضلع نرمل تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکولز و کالجز RLC کیپٹن محمد سلیم نے کہا کہ تعلیمی سال 2024 اور 25 کے تحت ٹیمریس میں آن لائن درخواستوں کے ادخال کا 18 جنوری سے آغاز عمل میں آ رہا ہے۔ انہوں نے نرمل، بھینسا، خانہ پور، مدھول کے علاوہ دیگر مقامات کے طلباء سے اقامتی اسکولز و کالجز میں اپنے نونہالوں کو داخلہ دلوا کر روشن مستقبل کی طرف گامزن کرنے کی خواہش کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ تعلیمی اداروں میں مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ مفت رہائش اور دینی تعلیم کا بھی معیاری انتظام موجود ہے، اور کہا کہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے لیے بھی نرمل اور مدھول میں گرلز اسکول و کالج دستیاب ہے۔ جماعت پنجم اور انٹرمیڈیٹ سال اول کے لیے اہل طلباء اسکولز کے اوقات میں رجوع ہو کر داخلے کے لیے رجسٹریشن کے علاوہ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 7331170868 پر ربط پیدا کریں۔ جبکہ بھینسا ٹیمریس بوائز اسکول و کالج پرنسپل محمد عبدالجبار نے بتایا کہ 5ویں جماعت میں اقلیتی طلباء کے لیے 60 نشستیں اور غیر اقلیتی طلباء کے لیے 20 نشستیں جملہ 80 نشستوں اور انٹرمیڈیٹ سال اول میں گروپ MPC میں 40 اور گروپ BPC میں 40 نشستوں کے لیے داخلے مطلوب ہے، جس کے لیے طالب علم کا آدھار کارڈ اور ان کے والدین کے آدھار زیروکس کے علاوہ طالب علم کی ایک پاسپورٹ سائز فوٹو اور موجودہ اسکول کی تفصیلات درکار ہے۔
آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ رام مندر کے افتتاحی تقریب کے دن ملک بھر میں مرکزی حکومت کے دفاتر کو آدھے دن کی رہے گی چھٹی۔ بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر ونگز ایئر شو کا مرکزی وزیر نے کیا آغاز۔ بلقیس بانو کیس، 3 مجرم سپریم کورٹ سے رجوع، سرنڈر کے لیے مزید وقت دینے کی درخواست۔ RTC بسوں میں خواتین کو مفت سفر کی سہولت کے خلاف تلنگانہ ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی درخواست داخل۔ کالج نہ جانے پر باپ کی سرزنش، بیٹے نے لے لی پھانسی، منشیال ضلع میں افسوسناک واقعہ۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ایزر چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز، جہاں پر ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ایئر ٹکٹنگ، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے ساتھ ساتھ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے علاوہ دیگر کئی ساری بہترین سہولیات بھی یہاں پر دستیاب رہے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیے گئے اس نمبر پر پروپرائٹر محمد ریاض احمد سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ فون نمبر ہے 9700358014 یا پھر 9182535378 یا پھر سیدھے چلے آئے الریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ آپ کا اطمینان ہی ہماری کامیابی۔